بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ پیرنٹس نے بھی اپنے بچوں کو اچھے سے نئے طریقے سے قرآن مجید کو صحیح مخرج اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھایا ہوگا۔ چلیے ہم سنڈے مدرسہ ایپیسوڈ میں مرکب حروف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا لام، لام میم، لام ضاد، لام تا، لام را، لام واو، لام زا، میم لام، میم لام۔ آگے بڑھے، جیم کاف، جیم کاف۔ اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہم، خا نون، کھا واو، سین رو، شین رو، صاد میم، میم میم۔ اگلے حرف کی طرف بڑھے، عین کیف، عین نون، فا سا، قوف تا، لام سین، لام قوف، لام جیم، سین جیم، میم جیم، میم ہا، سین خا، شین ہا، جیم جیم۔ اور لاسٹ ہمارا آخری حرف تھا پچھلے ہفتے میں، ہا کھا، ہا کھا۔ آئیے پھر بڑھے ہم اگلے مرکب حروف کی طرف۔ ہمارا اگلا مرکب حروف ہے یا، یا، یا یہ ایک واحد حرف ہے جس کے نیچے دو نقطہ آتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نقطے کی پہچان بتا دیں تو بچے بڑی آسانی سے حرف کو پہچان سکتے ہیں۔ یا دیکھیے، جب کوئی حرف یا کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے اوپر ہے ہا، ہا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب ہا کسی کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کا نیچے کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے ہا یا کے ساتھ جوائن ہے، ہا یا، کھو یا، جیم یا، تینوں کی شکل ایک جیسی ہے، ہا کھو جیم۔ صرف ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کھو کے اوپر نقطہ ہے اور جیم کے نیچے نقطہ ہے۔ یہ ہمارے اس حرف کی پہچان ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا دوسرا جو حرف ہے، اگلا حرف جو ہے وہ ہے سین یا، سین یا، شین یا۔ اور اگلے حرف کی طرف بڑھے، میم نون، میم نون۔ دیکھیے اگلے حرف کی طرف بڑھے، میم جب یا کے ساتھ آیا ہے تو اس کی شکل کیسے ہوگی؟ میم یا، میم یا۔ میم جب نون کے ساتھ تھا تو اس کا فیس نیچے کی طرف تھا، مگر جب میم یا کے ساتھ آیا تو اس کا فیس اوپر کی طرف ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر حرف کے فیس کی پہچان بتانی ہے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو۔ میم یا، لام یا، میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لام ہمیشہ لیفٹ کی طرف ہوتا ہے، تو لام یا، لام یا۔ آئیے پھر بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف جسے کہا جاتا ہے دال، دال۔ دال جب کسی کوئی الفابیٹ، کوئی حرف اسے جوائن کرتا ہے تو اس کی شکل سیم رہتی، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ فا دال، فا
دال، تو دال، تو دال، عین دال، عین دال. اسی کی طرح چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے جسے کہا جاتا ہے ذال. ذال، دال، دال سیم ہے، صرف فرق یہ ہے کہ دال میں کوئی نقطہ نہیں ہے، دال کے اوپر نقطہ ہے. اور دال بھی اگر کسی حرف کے ساتھ جوائن ہوتا ہے، کوئی حرف اسے جوائن کرتا ہے تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے. عین ذال، عین ذال، تو دال، تو نون. آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف جسے کہا جائے گا ضاد دال، ضاد دال، غین دال، غین یا، لام دال، میم یا، میم دال، میم دال. یہ اگلا حرف ہے ہمارا ہا. ہا اس طرح سے آتا ہے، یہ بھی حرف حلقی ہے مگر اس کی آواز ہمارے حلق کے آخری حصے سے آتی ہے. ہا نارمل، ہا، میم ہا، میم ہا. اگلا حرف کی طرف بڑھے ہم، فا ہا، لام ہا، قوف ہا، جیم دال، شین ہا، ہا ذال، ہا ذال. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو ہا کی پہچان بتائے کہ کون سے ہا کو ہم کس طریقے سے ادا کریں. ہا ذال یہ درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی حرف حلقی ہے مگر اس کی آواز جب بھی ادا کریں گے ایک ہوا ہمارے منہ سے باہر کی طرف آنا چاہیے. ہا ذال، ہا ذال، عین ہا، عین ہا، تو یا، تو یا. آئیے بڑھتے ہیں پھر اگلے مرکب حروف کی طرف کہ وہ کون سے ہے. ہمارا اگلا مرکب حروف ہے خا صاد، خا صاد، تو سین، تو سین، ضاد کیف، ضاد کیف، ذو شین، ذو شین، غین ضاد، غین ضاد، صاد تا، صاد تا. اب بڑے اگلے حرف کے طرف، غین با، غین با، قوف نون، قوف نون، ضاد دو، ضاد دو. اکثر ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم ضاد کا بھی ساؤنڈ وہیں سے لاتے ہیں جہاں سے دو کا، جبکہ ضاد کا مخرج الگ ہے، دو کا مخرج الگ ہے. ضاد دو، قوف جیم، فا تو، ذو خا، عین ثا، صاد ذال، ذو یا، لام میم، لام کیف، لام کیف. دیکھیے یہاں پہ بھی لام لام دونوں لام لیفٹ کی طرف ہی آیا ہے. لام لام، لام لام. اگلا حرف جو ہے ہمارا کیف. کاف بھی کئی طریقے سے لکھا جاتا ہے. ایک کیف اس طرح سے آتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، اور اگر جب کسی حرف کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے. کیف میم، کیف واو، کیف
رو، کیف ہا، کیف دال، کیف دال، یہ آ گیا ہا. ہا، یہ ہا بھی جب کسی حرف کو جوائنٹ کرتا ہے تو اس کی شکل بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے. ہا دال، ہا دال، ہا واو، ہا رو. آئیے پھر بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مرکب حروف کی طرف کہ اسے کس طریقے سے پڑھا جائے. ہمارا اگلا مرکب حرف ہے ہا شین. ہا شین. دیکھیے یہاں پہ ہا ہا، دونوں ہا ایک ساتھ آیا ہے. ہا ہا، ایک واحد تا. تا یہ بہت آسانی سے بچے پہچان جاتے ہیں کیونکہ اس کا 2 نقطہ اوپر ہے. تا، اگر تا کسی حرف کو اپنے ساتھ لیتا ہے تو کبھی کبھی حرف کے آخری حصے میں تا کی شکل بدل جاتی ہے. جس طرح سے ہا نے جب تا کو لیا تو تا کی شکل دیکھیے اس طرح سے ہو گئی. ہا تا، ہا تا. اس کی پہچان یہی ہے کہ 2 نقطے اس کے اوپر آتے ہیں تا کے اوپر، اسی سے اسے پہچانا جاتا ہے. تین تا، تین تا، شین تا، ہا تا. یہ آ گیا ہمارے اگلا حرف حرف ہلکی ہا ہا. ہا ہا، کھو تا، کھو تا. ہا، تا 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 تا. سب کے اوپر 2 نقطے ہیں، اسی سے ہم نے پہچانا یہ تا ہے. ہا، ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہے اس لیے ہمیں ہا اس طرح سے لکھا ہے. ہا ہا ہا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف. یہ جو بچے بہت آسانی سے اسے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. صاد رو، صاد رو، کیف کوف. اکثر ہم سے یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کیف اور کوف میں کوئی فرق نہیں سمجھتے جبکہ دونوں کا مخرج الگ ہے. کیف کوف. کوف جب ہم ادا کریں گے تو ہمارا منہ گول ہو جائے گا، ہوا بھر جائے گی ہمارے منہ میں. کیف کوف. ضاد تا، ہا دو، کیف ہا. ہا جیم، ہا شین. فا، فا. دیکھیے فا اور فا کی پہچان میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فا اور کوف سیم لکھا جاتا ہے، صرف پہچان یہ ہے کہ فا پہ 1 نقطہ ہوتا ہے، 1 نقطہ ہوتا ہے، کوف میں 2 نقطے ہوتے ہیں. فا کا فیس بھی گول ہوتا ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں گول ہے فیس، اس کے اوپر 1 نقطہ ہے وہ فا ہے. اگر یہی فیس گول ہو، اگر 2 نقطے آ جائے تو وہ کوف ہو جاتے ہیں. تو فا 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 فا. دیکھیے ابھی کوف فا، کوف فا، کھو فا، کیف صاد، تو ہا، زو تا. آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی. امید رکھتی ہوں کہ آپ پورے ویک میں اس کی اچھے سے اچھے پریکٹس کریں گے. اور آپ کو بتاتے چلوں یہ جو میں نے قرآن کی حرف نکالے یہ ہمارا قرآن ہے، یسرن قرآن. اور امید رکھتی ہوں کہ آپ اسے گھر پہ لائیں گے اور اپنے بچوں کو یسرن قرآن سے آشنا کریں گے اور پورے ہفتے اپنے بچوں کو اچھے سے سکھا سکیں گے. بس مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.